चले तो जरूर घपला किया होगा, अगर पैदल चले तो फर्नीचर है। गलत बातों पर टोके तो पुराने ख्याल का है, अगर ना टोके तो सारी खराबियों के जिम्मेदार उलमा का है। क़यामत की बात करे तो तरक्की का दुश्मन, दुनिया की बात करे तो दुनियादारी आ गई। कि बेचारे मौलवी को तकरीर में सोच समझ कर करनी पड़ती है, कि बेचारे मौलवी को तकरीर में सोच समझ कर करनी पड़ती है, इस डर से कि ना जाने कब कोई नाराज़ी हो जाए और ये उनकी आखिरी तकरीर हो। आलिम और जाहिल बराबर नहीं, इस तरह धूप और छाँव बराबर नहीं, दिन और रात बराबर नहीं, इसी तरह अंधेरी और रोशनी बराबर नहीं, इसी तरह आलिम और जाहिल बराबर नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर है? बेशक कसरत वही हासिल करता है जो अक्लमंद है। अल्लाह ताला की बेशुमार नियामतें हैं, मस्जिदों के जिम्मेदारान उलमा की ना कदरी कर रहे हैं। मंदों में से सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा है, अल्लाह के नजदीक ईमान वाले उलमा है। अब मैं अपनी तकरीर को यहीं से खत्म करना चाहती हूँ। दुआ करती हूँ कि हम तमाम तालिबात को उलमा बनने की और उसकी कद्र करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हम देखेंगे अच्छा ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिन दुनियार मालिक अल्लाह बड़ोई मेहरबान। दिन दुनियार मालिक अल्लाह बड़ोई मेहरबान। हेफाजत राखियो अल्लाह, हेफाजत राखियो अल्लाह, आमादेरी मान लाई रहीम रहमान। कत दसिर दसी मारा नहीं कोनो सीमा, कत दसिर दसी मारा नहीं कोनो सीमा। निज को ले करे दियो, निज को ले करे दियो, आमादेरी मान लाई रहीम रहमान। दिन दुनियार मालिक अल्लाह बड़ोई मेहरबान। दिन दुनियार मालिक अल्लाह बड़ोई मेहरबान। हेफाजत राखियो अल्लाह, हेफाजत राखियो अल्लाह, आमादेरी मान लाई रहीम रहमान। सृष्टि काले যত আছে জিন ইনসান, সৃষ্টি কালে যত আছে
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا. اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا. جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، یوں نبی کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجیے. یوں نبی کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجیے. جب صدا اذان کی کہے، جب صدا اذان کی کہے، یوں لگے بلال آ گیا. جب صدا اذان کی کہے، یوں لگے بلال آ گیا. ہم پہ کیوں شکر فرض ہو، ہم نہ کیوں ترانہ گنگنائیں. ہم پہ کیوں شکر فرض ہو، ہم نہ کیوں ترانہ گنگنائیں. ظلم کا اندھیرا چھٹ گیا، ظلم کا اندھیرا چھٹ گیا. عدل کا بلال آ گیا، ظلم کا اندھیرا چھٹ گیا. عدل کا بلال آ گیا. ان کے جیسے کوئی بھی نہیں ہے، وہ رب کا آخری نبی. ان کے جیسے کوئی بھی نہیں ہے، وہ رب کا آخری نبی. ہاں مگر وہ رب کے مثل ہو، ہاں مگر وہ رب کے مثل ہو. کیسے یہ خیال آ گیا، ہاں مگر وہ رب کے مثل ہو. کیسے یہ خیال آ گیا. السلام علیکم. نہیں تقریباً 5 منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد، کہ جو سامنے ہے لوگ اسے برا کہتے ہیں، کہ جو سامنے ہے لوگ اسے برا کہتے ہیں، اور جس پر نہ دیکھے فدا ہے اس کو خدا کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم، سامعین جلسہ، آج میں جس عنوان کو لے کر کھڑی ہوئی ہوں وہ ہے علماء کا مقام. اللہ تعالیٰ کا یہ پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا. اس پر ہم اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. سب سے بڑی دولت اسلام کی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم. کیوں؟ اسی لیے کہ ہمیں ماں باپ سے مفت مل گئی ہے. اس کی
قدر و قیمت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھیے کہ اس کی قدر و قیمت رومی رضی اللہ عنہ سے پوچھیے کہ اس کی قدر و قیمت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیے کہ اس کی قدر و قیمت سمیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی خاطر لا الہ الا اللہ کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی اور نہ جانے کتنی قربانیاں دی، تب جا کے ایسے اسلام کی دولت ملی اور ایمان کا خزانہ ملا ہے۔ عالم حافظ اور قاری بھی ہو، تھوڑی بہت انگلش بھی آتی ہو، عالم حافظ اور قاری بھی ہو، تھوڑی بہت انگلش بھی آتی ہو، مولوی اگر امام ہو تو اس کی ذات اور بھی سستی ہے۔ جو بھی مسجد میں آتا ہے دو چار باتیں سنا کر جاتا ہے، کہ جو بھی مسجد میں آتا ہے دو چار باتیں سنا کر جاتا ہے، جو بیوی کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا وہ مسجد میں سب کچھ کھول دیتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، جن کے باتوں کا اثر نہ ان کی بیوی پر ہوتا ہے نہ ان کے بچوں پر، جن کے غصے سے نہ ان کے بیٹے ڈرتے ہیں نہ ان کی بیوی، وہ مسجد کے امام کو ڈرانا چاہتا ہے۔ الیکشن میں کسی ایک پارٹی کا ساتھ دیا تو امام نے ضرور رشوت لی ہوگی، کہ الیکشن میں کسی ایک پارٹی کا ساتھ دیا تو امام نے ضرور رشوت لی ہوگی۔ اگر ساتھ نہ دیا تو گھمنڈ آ گیا ہے، زنا کے خلاف بول دیا تو نوجوان ناراضی، رشوت خوری کے خلاف بول دیا تو سرکاری آفیسر ناراضی، فرض نماز کی اہمیت بتا دی اور بے نمازی کے خلاف بول دی تو 8ویں دن سے نمازی ناراضی، شراب نوشی تو چھوڑ دی لیکن پینے والوں نے مولوی کو نہیں چھوڑا، نماز اگر تھوڑی لمبی ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ امام سو گئے ہیں کیا، کہ نماز اگر تھوڑی لمبی ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ امام سو گئے ہیں کیا، اگر اپنی تجارت کرے تو اگر نماز تھوڑی ہلکی ہو تو مولوی کو مسجد کے باہر ٹیوشن کے لیے جانا ہوگا، کہ چندہ کر کے بچوں کو پڑھائے تو لوگ کہتے ہیں کہ چندہ کر کے بچوں کو پڑھائے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بھیک مانگ رہا ہے، اگر اپنی تجارت کرے تو علم بیچ رہا ہے۔ سرکاری اسکول اور کالجوں میں گئے تو دیکھو سرکاری لقمہ خور بن گیا ہے، اگر اپنی تجارت کرے تو علم بیچ رہا ہے، اگر مدرسہ میں 5000 پر کام کرے تو ارے اسے بیٹی کون دے گا، اگر گاڑی سے چلے تو ضرور کھپلا کیا ہوگا، اگر پیدل چلے تو فرنیچر ہے، غلط باتوں پر ٹوکے تو پرانے خیال کا ہے، اگر نہ ٹوکے تو ساری خرابیوں کے ذمہ دار علماء کا ہے، قیامت کی بات کریں تو ترقی کا دشمن، دنیا کی بات کریں تو دنیا داری آ گئی، کہ بیچارے مولوی کو تقریر میں سوچ سمجھ کر کرنی پڑتی ہے، کہ بیچارے مولوی کو تقریر میں سوچ سمجھ کر کرنی پڑتی ہے، اس ڈر سے کہ نہ جانے کب کوئی ناراضی ہو جائے اور یہ ان کی آخری تقریر ہو۔ عالم اور جاہل برابر نہیں، جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں، اسی طرح اندھیری اور روشنی برابر نہیں، اسی طرح عالم اور جاہل برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہے؟ بے شک نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، مسجدوں کی ذمہ داران علماء کی نہ قدری